السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے چراغ ڈیجیٹل اور میں ہوں سید ذوالفقار بخاری۔ ناظرین، آپ سب کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آج ہمارا ساتھ دیں گے سینئر تجزیہ نگار اعجاز عبائی صاحب۔ عبائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا۔ ایرانی قوم نے وہ ریزیلینس دکھائی کہ اب پوری دنیا اس کی معترف ہے، لیکن کل کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے کیا پیغام ہے، پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے اور اس ریجن کے لیے کیا پیغام ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے لیے ایک اچھا میسیج ہے، اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے، بالخصوص مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے، جس میں آپ پاکستان کو بھی ایک لحاظ سے ہم مشرق وسطیٰ کا حصہ نہیں ہے لیکن شامل کر لیں۔ جی برصغیر کے لیے بھی جی بالکل۔ پاکستان نے بے پناہ کوششیں کی ہیں جنگ بندی کے لیے اور بڑی ایفرٹس کی، حالانکہ پاکستان چھوٹا ملک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امریکہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، اور لیکن اس کے باوجود ہمارے وزیر اعظم، ہمارا آرمی چیف نے مل کر ایفرٹس کی۔ بہت کچھ۔ ایران بھی ان کی بات سن رہا تھا، امریکہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک ڈیفینیٹلی پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہا تھا اور ان کی کوششیں، لیکن اس کے باوجود بھی بات آخری موقع پر اطلاع یہ تھی کہ آ کر کہیں رک گئی ہے جنگ بندی۔ اور آپ کو یاد ہے کل اور پرسوں دو جو ٹویٹ کیے تھے بہت خطرناک امریکی صدر نے، ٹرمپ نے، وہ تو بالکل محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا میں جنگوں کا کوئی قانون قواعد کوئی چیز نہیں، تہذیب مٹا کے رکھ دوں گا۔ انہوں نے کہا دنیا کی ایک تہذیب مٹنے جا رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن یہ ہونے والا ہے۔ بالکل ایسی اور بات۔ رات کو پھر اچانک اطلاع آئی جی کہ بہت پچھلے پیر آخری ٹائم پر کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی ہو گئی ہے۔ پاکستان کی تجویز پر ایران نے بھی آمادگی کا اظہار کیا اور امریکہ نے بھی آمادگی کا اظہار کیا، اور ایران کی طرف سے 10 نکات پر مشتمل ایک کوئی ایجنڈا سامنے آیا ہے جو امریکہ کو بھیجا گیا، اور امریکہ نے بعد میں اطلاع یہ آئی کہ جب امریکی صدر نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے جی کہ ایران چونکہ پیچھے ہٹ رہا تھا اور ایران کو مذاکرات کی میز پر چین نے لایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوا ہے کہ چین نے بھی پاکستان کے ساتھ مل کر بہت زبردست سفارتکاری کی ہے، بہت پازیٹیو رول، بہت پازیٹیو۔ آپ کو یاد ہے کل سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اور اس میں روس اور چائنا نے ویٹو کر دیا۔ قرارداد بحرین نے پیش کی تھی کہ آبنا ہرمز کھلوانے کے لیے دنیا مل کر کارروائی کرے، فوجی کارروائی سر۔ پاکستان چونکہ ظاہر ہے ثالثی کر رہا تھا، ڈیفینیٹلی وہ تو اس پوزیشن میں تھا نہیں کہ کسی کی حمایت مخالفت میں ووٹ دیتا، وہ غیر جانبدار رہا، اور چین اور روس نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا، مسترد کر دیا۔ قرارداد ویٹو کر کے، اور باقی تو حمایت کر رہے تھے، قرارداد کو ویٹو کرنے کے باوجود بھی چین بھرپور اس بات کی پاکستانی کوششوں کی حمایت کر رہا تھا، اور آخر میں آ کر اس نے رول بھی پلے کیا، جس کا اعتراف چین کے دشمن ترین ملک امریکہ کے صدر نے خود کیا ہے کہ چین نے جنگ بندی میں خود ٹرمپ نے ایران کو امریکہ نے ایران کو مذاکرات، چائنا نے لایا ٹیبل پہ، جی چائنا نے۔ پاکستان نے تو بے پناہ کوششیں کی ہیں، ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہیں بھی پوری دنیا میں شروع دن سے پوری دنیا سے پاکستان کی اپریسیشن کے لیے ظاہر ہے وہ ایک میسیج آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، دنیا میں شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، پاکستان کا سراہ جا رہا ہے ان کے اقدامات کو۔ ایرانی سڑکوں پر پاکستان کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں، جی پرچموں کی بہار ہے۔ ہاں جی، اور ان کے وزیر خارجہ، ان کے صدر نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا فیلڈ مارشل کا اور ہمارے وزیر اعظم کا، کہ انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا۔ بخاری صاحب، جو 10 نکات ایران کے جو واشنگٹن میں گئے ہیں ان کو آپ پڑھیں تو ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 15 دن کے لیے ایک عبوری جنگ بندی ہوئی ہے، ابھی اس کو مستقل نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ وہ 10 نکات کی ایجنڈا امریکہ نے دیکھنے کے بعد رضامندی کا اظہار کیا، جنگ بندی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ان میں سے بیشتر چیزوں کو مانے گا بھی۔ ان میں یہ ہے کہ ایران کو یقین دہانی کرائی جائے گی، ایران یقین دہانی مانگ رہا ہے کہ آئندہ اس پر حملہ نہیں ہوگا بلا وجہ۔ دنیا میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے، جس میں پوری دنیا کے جہاز گزر رہے تھے پانیوں کے اوپر سے، ایران نے شرط رکھی ہے کہ آئندہ میرے اور یمن عمان کے کنٹرول میں رہے گی، اور یہاں سے گزرنے والے ہمیں ٹیکس دیں گے، جی کیونکہ دیکھنے پار عمان ہے، ادھر ایران ہے۔ ہاں، نیوکلیر کے لیے تو انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم بنانا پہلے بھی نہیں چاہ رہے تھے، اب نہیں چاہ رہے، لیکن اس حد تک ہمیں پرائیویٹلی ضرور اجازت دی جائے گی کہ ہم اپنے ڈیٹرنس برقرار رکھیں۔ ڈیٹرنس کہتے ہیں دوسروں کے لیے یہ میسج اور پیغام
کہ بھائی میں بقائے بامی کے اصول تک یہ چیز کر رہا ہوں اور نہ میں آپ پر حملہ ان سے لے کر کروں گا نہ آپ مجھ پر کریں. یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. یعنی دنیا کو تاثر دینا کہ میں بالکل محفوظ ہوں اور میں نہ جاری پسندی کی سوچ رکھتا ہوں تو نہ کوئی میرے خلاف جاری پسندی کرے. اسی طرح وہ جو امریکہ نے اس پر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں اور پچھلے 40 سال سے ایران بالکل تنہائی کا شکار تھا. اس کا تیل وہ بھی اس نے گارنٹی مانگی ہے, وہ گارنٹی مانگی ہے کہ یہ بالکل ختم ہوگی. اور اس کی وجہ ڈیفینیٹلی ایران بھی دنیا بھر کو یقین دہانی کروائے گا کہ مشرق وسطیٰ میں اس کے خلاف جو شکایات. وہاں خاص بات یہ ہے کہ اسرائیل اپنے آس پاس جن قوتوں پر حملے کر رہا ہے, مثلا لبنان میں وہ حزب اللہ پر کر رہا ہے, حماس میں کے اوپر کر رہا ہے, جنگ بندی, ہاں یہ جو اس پر شام میں کر رہا ہے اس پر بھی جنگ بندی, یہ شرط ہوگی ساری. یہ بہت اچھی بات. اب اس میں سمجھتا ہوں کہ امریکی تو ظاہر ہے صدر ٹرمپ اور یہ سارے لوگ شاید اس پر عمل ڈیفینیٹلی کریں گے اور امریکہ کو ظاہر ہے اپنی غلطیوں کا کچھ احساس ہو گیا ہے. لیکن یہ جنگ بندی ہو سکتا ہے اسرائیل کی حمایت میں نہ ہو, اس لیے اسرائیل کا وزیر اعظم کو شرارت کر کے کہیں اس جنگ بندی کو سبوتاژ نہ کر دے. لیکن سے سازشیں کرتے ہیں سر. لیکن اب چونکہ اب اطلاع یہ ہے کہ براہ راست اس کے بیچ میں روس اور چین آ گئے ہیں. اگلے جو مذاکرات ہوں گے اور پاکستانی وزیر اعظم نے تو ان کو بلایا ہے کہ 10 تاریخ کو پاکستان آئیں اور مذاکرات کریں. اس مذاکرات میں صرف امریکہ اور ایران نہیں ہوں گے, اس میں پاکستان بھی ہوگا, اس میں بہت سارے یہ جو مشرق وسطیٰ کے ملک ہوں گے ان کے نمائندے بھی بیٹھیں گے. وزار ہے غیر جاندار اس یعنی مبصر کی حیثیت سے اس میں چین اور روس بھی ہوں گے. ان کے بغیر مذاکرات ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ چین کی گارنٹی پر اگر ایران نے جنگ بندی پر معادلی کا اظہار کیا ہے تو پھر چین کو باہر رکھ کر کون سے مذاکرات ہوں گے؟ تو اس کا مطلب ہے چین پہ. اس لیے دنیا دیکھیں نا, پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں, دنیا کی اقتصادیات تباہ ہو گئی. مشرق وسطیٰ کی جو کمزور ترین معیشت تھی, مثلا سعودی عرب کی معیشت کو آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تیل پر تھی, تیل کے کنویں ہیں, چلو تیل کی ترسیل تو کم ہو گئی لیکن تیل تو برقرار ہے نا. خاص کر یو اے کا جو ملک ہے اس کے تو تیل شیل بھی کوئی اتنا خاص کچھ نہیں تھا. اس کی تو معیشت ساری کی ساری دنیا بھر کے ٹوریزم پر چل رہی تھی اور پراپرٹی پہ دنیا بھر کے لوگوں نے آ کر وہاں پیسے خرچ کیے, مال خریدے, بلڈنگیں خریدی, پراپرٹی میں لگائے پیسے. یعنی وہ چلتا پھرتا جو ایک ٹوریزم سے جڑا ہوا کاروبار ہے نا, جس کو آپ زیادہ پائیدار نہیں کہہ سکتے. سرمایہ کار وہاں آ کر پیسے خرچ کرتے ہیں جہاں ان کو اس بات کی یقین ہو کہ پیس ہے. جب پیس نہیں رہے گا تو وہ بھاگ جائیں گے اٹھ کر. تو وہاں تو اس طرح کی پوزیشن ہے نا. تو میرے خیال میں یہ جو اس طرح کی دنیا میں دیکھیں ہمارے بہت سارے جو پاکستانی کشمیری ہیں 520 روپے لیٹر تیل ہو گیا. پاکستان میں سر اس وقت جینا مشکل. اب اطلاع یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں رات کو کم آ گئی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی ظاہر ہے بہت ہی ایک تیزی دیکھنے میں آئی ہے. اور دنیا کو دعا بھی کرنی چاہیے اور دنیا کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جو 15 دن کی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی میں بدلے اور دنیا جس مشکل میں اور جس عذاب میں اور جس خوفناک کے ایک لپیٹ میں آ گئی تھی عالمی جنگ کی, اس سے نکلنے میں ہو سکتا ہے. اجاز صاحب ایک سوال اور بھی آپ سے اسی جڑا ہوا کہ ایران کے ساتھ جب جنگ شروع ہوئی امریکہ اور اسرائیل کی, وہ رجیم چینج کرنے آئے تھے اور آج جنگ بندی اس پہ ہو رہی ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھولا جائے. آپ ایرانی قوم کی اس والے سے جوان مردی بہادری جس سمندری نہر سے دنیا بھر کے جہاز مفت میں گزر رہے تھے وہ کہانی یا کھوٹی کان کٹوانے لگوانے آئی تھی اور دوسرا بھی کٹوا کر واپس جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن بخاری صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم باسط مسلمان ہمیں یہ مبالغہ آرائی اور کسی دوسرے ملک کو اس کی خوابوں کی دنیا میں نہیں جینا چاہیے, شکست قرار دے کر اس کی توہین اور تشریح کرنے کے بجائے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. ایرانیوں کو بھی بہت اچھی بات کی کو بھی شکرانے کے نوافل ادا کریں. یہ کسی کی فتح اور شکست نہیں ہے, یہ امن کی فتح ہے. ورنہ دنیا اس خوفناک تباہی دیکھے نا. ایک بات تو بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ اور ایران کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. امریکہ دنیا کی سپر طاقت ہے, وہ بہت طاقتور ملک ہے. ایران 40 سال سے پابندی کا شکار ملک ہے, لیکن جس بے مثال طریقے سے انہوں نے جارحیت کا مقابلہ کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا, اس کی کوئی توقع نہیں تھی کسی کو. لاجواب. اور اب آنے والے وقتوں میں رات کو میں ڈاکٹر اسرار صاحب بات یاد رکھیں, ایک مثال دیں. رات کو میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا تھا, وہ فرما رہے تھے
کہ امریکہ اوپر سے آ کے بمباری کرے گا، وہ مرنا نہیں چاہے گا، مرنا نہیں چاہے ان کے گا، کوئی بھی ظاہر فوجی بمباری کرنے والا نہیں مرنا چاہتا، یعنی وہ کوئی بھی ان کا فوجی مرنا نہیں چاہتا۔ چاہتا، اور یہ لوگ مرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے سامنے آ جائیں وہ شہادت پیش کرنا چاہے، ان کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایران میں یہی ہوا ہے نا، ہاں جی، 1.25 لاکھ بندے نے کل پرسوں وہ اس سے 1.25 کروڑ سوا کروڑ سر، اور انہوں نے رضا کرانہ طور پر باہر آ کر رجسٹریشن اپنی کی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور شہادت اور قربانی کا جذبہ لے کر وہ باہر آئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی شکست یا اسرائیل کی شکست یا کسی کی قرار دینے کے بجائے اپنی فتح اس کو قرار دے کر شکرانے کے نوافل ادا کریں، دنیا بچ گئی۔ اور پاکستانی لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو اس وقت ہمارے ملک کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کریڈٹ جو ملا ہے، انہوں نے کوشش بات اگر پھنس گئی تھی وہ ایران چین نے حل کی ہے، لیکن پاکستان نے جتنی دوڑ بھاگ کر کے کوششیں کی ہیں ان کو کسی اور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور بھارت میں چیخیں بھی بتا رہی ہیں کہ ادھر بہت عزت ملی ہے۔ بھارت تو اس علاقے کا تھانہ دار ہے نا، تب تھانہ دار کے بجائے اگر کوئی فیصلے اس کے پڑوسی والدار کرنا شروع کر دے تو اس کو تکلیف تو ہوگی نا۔ تھانہ داری سر مار کے حق میں بھی تو ختم ہو گئی تھی تھانہ داری ویسے لیکن نہیں، لیکن دماغ سے میں بیٹھا ہوا جو خناس ہوتا ہے نا یہ جلدی جلدی نہیں نکلتا، اس لیے ان کو تو ظاہر ہے وہ پڑی ہوئی ہے نا اپنے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو عزت ملی ہے ہمارے ملک کو، اور بالخصوص ایرانیوں نے جو بے مثال قربانی دی ہے اور دلیری دکھائی ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اللہ تعالیٰ کرے پاکستان کا کردار بھی ایسا ہے کہ اس خطے میں ابھر کے سامنے آیا۔ اب ہماری توقع یہ ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا، پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ملی، پاکستان کو جو عزت ملی، یہ صرف ہمارے حکمرانوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ یہ صرف یہ کافی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اثرات، اس کا صلہ یہ قوم کے اوپر بھی آئے، قوم کو بھی ملنا چاہیے۔ یہ جو طوفان ہے مہنگائی کا، یہ جو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ فی الواقع ظاہر ہے یہ چیزیں عام بندے کی زندگی جیرن مشکل ہے، اس کو آسان کریں۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا